روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا
ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ایک مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل میں نے یہیں تک اپنی گفتگو کو بڑی حد تک مکمل کیا تھا کہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلسل 20 سال تک اپنے شیخ کی، اپنے پیر و مرشد کی خدمت انجام دی ہے. اور میں نے تفصیلاً بتایا کہ یہ 20 سال مکمل آپ کے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں گزرے اور آپ ان کی ہر ممکن خدمت انجام دیتے رہے. وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے. اور اسی موضوع پر میں نے خدمت سے متعلق بھی کچھ اصلاحی باتیں بھی عرض کی تھی. مولا تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان پر توفیق عمل عطا فرمائے. سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سفر کا دوسرا دور مکمل فرمانے کے بعد میرے پیر و مرشد بغداد شریف تشریف لے آئے اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور مجھ سے یہی ارشاد فرمایا کہ اوروں کو میری تنہائی میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم تنہائیوں میں آ جانا تو میں تمہاری تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا اور جو باتیں ہوں گی وہ تمہیں بتاتا رہوں گا. آپ سوچیں کہ یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ 20 سال سفر میں بھی گزرا تو کیا محض گھومنے میں گزرا ہے؟ میاں اللہ والوں کے زندگی کے ہر لمحے ہمارے لیے ایک نمونے حیات ہیں، ہمارے لیے ترقی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے پیر و مرشد سے اجازت ملی، یعنی جب تعلیم و تربیت کا کام مکمل ہو گیا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میں نے تو باتیں مختصراً عرض کی ہیں اور پھر یہی عرض کروں گا کہ میاں جہاں تک اس بارگاہ عظمت کا تعلق ہے، اس کی رسائی اور اس بارگاہ کی حاضری یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اگر ہماری غلامی ہی قبول ہو جائے تو ہمارے لیے بڑا شرف ہے. اور یہ تصور کرنا کہ یہ چلہ کر لیں ہم، یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، تب ایسے لوگوں پر ہم بار بار کیا تنقید و تبصرہ کریں. اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک کہ شکل و صورت، لباس و کردار اور زندگی کا ہر معاملہ شریعت کے سانچے میں ڈھل نہ جائے، اس راہ کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. دعویٰ آدمی کچھ کرتا رہے، پہلے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے، اور اگر نہیں ڈھل سکا ہے تو اس خبط میں مبتلا نہ ہو کہ یہ وظیفہ پڑھ کے میں یہ ہو جاؤں گا. بس اسی پر صابر و شاکر رہے کہ آقاؤں نے غلام بنا لیا، یہی بہت بڑا کرم ہے. ہمارے اپنے نزدیک تو یہی ہے. ورنہ اس موضوع پر ایک بات ضمناً آ گئی، کسی بھی اللہ کے ولی
کی زندگی کو دیکھیں تفصیل کے ساتھ تو ریاضت و مجاہدے کی ایسی منزلیں نظر آئیں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بات سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہا حضور مجھے اپنی پوستین دے دیجئے، یعنی وہ لباس چاہے وہ عبا کے طور پر رہا ہو، کرتے کے طور پر، یا جس انداز کا لباس جو جسم کے اوپری حصے میں پہنا جاتا ہے، اور مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو آپ نے پوچھا اسے لے کر تو کیا کرے گا؟ اگر میں اپنی پوستین تجھے دے دوں تو تو اسے لے کر کے کیا کرے گا؟ تو وہ بھی عجیب شخص تھا، کہا حضور میرا ارادہ ہے کہ میں اس پوستین کو پہن لوں گا تو آپ جیسا ولی ہو جاؤں گا۔ یعنی اتنا آسان سمجھا اس نے کہ میں اسے پہن لوں گا تو میں بھی آپ جیسا ولی ہو جاؤں گا۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا نادان، پوستین تو اپنی جگہ پر ہے، اگر یہ ممکن ہو کہ میں اپنی کھال بھی تجھے اتار کر کے دے دوں اور تو پہن لے تو تو ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو ان ریاست اور مجاہدوں کی منزلوں سے نہ گزرے جہاں سے میں گزرا ہوں۔ اور فرمایا کہ سن، میرے بڑے بڑے ریاست اور مجاہدے کے معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں، میں تجھے اپنا ایک معمولی مجاہدہ بتاتا ہوں، وہی پہلے سن لے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک رات میری نماز تہجد قضا ہو گئی۔ سوچو، غور کرنے کی چیز ہے، اللہ والوں کے حالات کو، معاملات کو ہم سن رہے ہیں تو ان کے کردار و عمل کو بھی دیکھیں، حالات کو بھی دیکھیں۔ اور آج کے دور میں گلی کوچے میں جاہل اور ملحد قسم کے جو اللہ والوں کا لباس پہن کر خلق خدا کو فریب دے رہے ہیں، ایسوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ وہ خود گمراہ ہیں اور جو ان کے قریب گیا اسے بھی گمراہ کر دیں گے، ایمان اور عمل دونوں خطرے میں آ جائے گا۔ میاں جب تہجد کا اتنا غم ہے، بات جو مجھے کہنے کی ہے، کیا جب تہجد کا اتنا انہیں چھوٹنے کا ایک دن کا غم ہے تو کیا ان کی فرض نمازیں قضا ہوئی ہوں گی؟ کیا ان کے فرض روزے قضا ہوئے ہوں گے؟ کہ آج کا یہ جاہل ملحد قسم کے انسان کہے ہمیں نماز سے کیا تعلق، روزے سے کیا تعلق، ہم تو طریقت والے ہیں۔ میاں یہ شیطان والا ہے، نہ طریقت والا ہے نہ خدا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے بچائے۔ تو سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن، ایک رات میری نماز تہجد قضا ہو گئی اور جب میں نماز فجر کے وقت بیدار ہوا، نماز فجر ادا کی، لیکن میرا دل بے چین تھا، میں بے قرار تھا اور میں نے اپنا حساب لینا شروع کیا اور غور کرنا شروع کیا، اپنے نفس سے، اپنے دل سے محاسبہ کیا کہ بتاؤ آج میری نماز تہجد کیوں قضا ہوئی، میں سو کیوں گیا؟ بھی اللہ والے اپنا حساب لیتے ہیں اور آج ہم جیسا دنیا دار دوسروں کے عیبوں کا حساب لیتا ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ ان کے مقامات کو دیکھو۔ فرماتے ہیں جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آج رات میں کھانے کے وقت میں نے پانی زیادہ پی لیا تھا اور زیادہ پانی پینے سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے غفلت کی نیند آ گئی اور میری نماز تہجد قضا ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حساب لینے کے بعد میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس،
آج رات تو مجھے فریب دے چکا، لیکن انشاءاللہ اب تو کامیاب نہ ہوگا، اور اب تیری سزا یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ سال بھر تک پانی کا ایک قطرہ پینے کے نام پر استعمال نہ کروں گا۔ میاں ذرا سوچو، غور کرو، آج ہم میں ہمت ہے، ایک سال، ایک مہینہ، ہفتہ کیا شاید دن بھر بھی مشکل پڑ جائے، روزے میں کیا حال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے شخص، اپنے رب کی بارگاہ میں جو میں نے عہد کیا، میرے رب نے میری لاج رکھی، کرم فرمایا، مجھے طاقت و قوت عطا فرمائی۔ میرے رب کا کرم گواہ ہے کہ میں نے سال بھر ایک قطرہ پانی نہیں پیا، پیاس کی شدت ہوتی تھی، گرم بدن میں گرمی پیدا ہو تو میں گیلی زمین پر لوٹ جاتا تھا، مگر پانی کا ایک قطرہ استعمال نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ میرا سب سے کم درجے کا مجاہدہ ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس راہ میں قدم رکھ، اور جب اس راہ سے گزرے گا تو جس لائق ہوگا مولا تجھے نواز دے گا۔ میں نے ایک بات بتائی تو ایسے ہی میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کیا ہے تو محض وہ تفریح نہیں تھی، وہ ریاضت کے لیے، مجاہدے کے لیے، نفس کو سیر کرنے کے لیے، تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ نے 20 سال سائے کی طرح اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارے ہیں۔ اور جب آپ کے شیخ کامل نے دیکھ لیا اپنی نگاہ ولایت سے کہ آپ کا مرتبہ اپنی جگہ کامل ہو گیا، تعلیم و تربیت کا معاملہ مکمل ہو گیا، تو خود آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور غریب نواز کو اجازت دی کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اکیلے تنہا سفر کرو، حرم کعبہ بھی جاؤ، حرم نبوی بھی جاؤ، اور پھر ان مقامات پر گویا جانے کے بعد اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے جہاں کے لیے اشارہ ہو جائے وہاں پر پہنچ کر کے اپنے انوار ولایت سے کفر و شرک کی تاریکی کو مٹاؤ۔ اب میرے غریب نواز تنہا سفر کر رہے ہیں، 20 سال شیخ کامل کے ساتھ تھا سفر، اور اب میرے غریب نواز مختلف علاقوں کا، مختلف مقامات کا تنہا سفر کر رہے ہیں۔ بات تو بڑی طویل ہے کہ اگر آپ کے سفر کے حالات اور معاملات کو بیان کیا جائے، جب آپ مدینہ طیبہ آئے ہیں، بات وہاں کی عرض کروں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، جو وقت بھی گزرا ہوگا تو ایک دن سرکار کی قبر شریف سے اور حجرے پاک سے آواز آئی خدام کے لیے کہ معین الدین کو حاضر کیا جائے۔ آواز آئی، سرکار طلب فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوا جو بارگاہ کے خادم تھے کہ معین الدین کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ خادم نے آ کر جب باہر اعلان کیا کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے، تو چونکہ مجمع تھا، مجمع سے آواز متعدد انداز پر آئی کہ یہاں کئی معین الدین ہیں، کسے بلایا جا رہا ہے؟ بھئی ظاہرین کا مجمع رہا ہوگا، حاضرین موجود تھے۔ جب خادم نے آ کر کے آواز دی کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے، تو حاضرین میں سے کئی آدمیوں نے کہا کہ یہاں کئی معین الدین ہیں، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ خادم حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، روضہ پاک کے قریب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجمع میں کئی معین الدین ہیں، کس کو بلایا جائے؟ سرکار کس کو طلب فرما رہے ہیں؟
تو پھر سرکار کی قبر شریف سے آواز آئی معین الدین چشتی کو حاضر کیا جائے۔ میاں اب طلب دیکھو، سرکار یاد فرما رہے ہیں، کیا انداز کریمانہ ہے، کیسی سرکار کی شان رحمت ہے۔ ارشاد فرمایا معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ خادم آئے، آ کر مجمع عام میں آواز دی کہ معین الدین چشتی کو بلایا جا رہا ہے۔ جب سرکار غریب نواز نے اپنا نام سنا کہ سرکار یاد فرما رہے ہیں تو قلب پاک کی خوشی اور مسرت کی وجہ سے عجیب کیفیت ہو گئی۔ آنکھ سے آنسو بھی جاری خوشی کے عالم میں، ادب سے سر جھکائے، نگاہیں جھکائے، ہاتھ باندھے ہوئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سرکار کے حجرے پاک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یا یہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ خود سے جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ میں یوں تو حاضر ہونے والے ہزاروں جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جس پر خصوصی کرم فرما کر میرے آقا یاد فرما لیں، اس کے نصیبے کی بلندی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب سرکار غریب نواز حجرے پاک کے قریب پہنچے، آواز آئی اندر سے کہ شاہزادے معین الدین حسن اندر آ جاؤ۔ آپ حجرے پاک میں داخل ہوئے، سرکار کا عالم ظاہر میں اپنی نگاہوں سے دیدار کیا، جمال پاک مصطفیٰ کو بے حجاب بے نقاب دیکھا، درود و سلام زبان پر جاری۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ سرکار نے کرم فرماتے ہوئے سرکار غریب نواز کی جانب ایک خوبصورت انار کا پھل بڑھا دیا۔ اے بیٹے معین الدین حسن، اسے لو اور اس پھل پر نظر ڈالو، اور ہماری بارگاہ سے تمہیں گویا جہاں بھیجا جا رہا ہے تمہیں تمامی راستے نظر آ جائیں گے کہ جن راستوں سے تمہیں گزرنا ہے، جہاں پہنچنا ہے اور رکنا ہے، وہ مقام بھی نظر آئے گا۔ اور میں تمہیں ہندوستان کی ولایت دے کر وہاں کا سلطان و تاجدار بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ ہندوستان پہنچو اور وہاں سے کفر و شرک کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دو۔ یا اللہ کے حبیب مالک کل ہیں، مختار کل ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے مدینہ طیبہ کے فضائل میں یقیناً کہ سرکار جنت کے مالک ہیں، مختار کل ہیں، اور یہیں پر بات کو طول تو دینا مقصد نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک سرکار کے اختیار کی عرض کر دوں، بات اور واضح ہو جائے کہ وہ کیسے آقا اور مالک ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں تو بات عرض کر دوں۔ فضائل کی تھوڑی سی بات آ گئی ہے۔ مشکاۃ شریف کی یہ حدیث سے علماء سے سنا ہوگا، میں نے بھی کبھی بیان کیا ہوگا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ہے، سرکار کی خدمت میں رہا کرتے تھے، وضو کرا رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کو، سرکار کا دریائے کرم جوش پر آیا، ان کی جانب میرے آقا نے نگاہ اٹھائی، ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ زیادہ میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، میرے آقا قید نہیں لگا رہے ہیں، اگر میرے آقا کا اختیار محدود ہوتا، سرکار کی نعمت اور کرم کے خزانے محدود ہوتے تو میرے آقا فرماتے یہ مانگ لو، یہ مانگ لو، یہ دے دوں، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں
اور اختیار عطا فرمایا ہے، ہمارے اعتبار سے نہ آپ کی نعمت کے خزانوں کی حد ہے اور نہ آپ کے اختیار کی حد ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں سل یا ربیہ، اے ربیہ جو چاہو مانگ لو، قید نہیں لگا رہے ہیں۔ تو مانگنے والا بھی میاں آج کا جیسا بھکاری نہیں کہ وہ کچھ پیسے مانگ لیتا، کچھ پیسے طلب کر لیتا۔ وہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور ان کا انداز بتا رہا ہے کہ صحابی کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ میرے آقا کا دریائے کرم جوش پر ہے اور سرکار قید نہیں لگا رہے ہیں کہ یہ مانگو یا وہ مانگو، بلکہ فرما رہے سل جو چاہو مانگ لو اے ربیہ، تو بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، بس جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ گویا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح آج میں یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں وہ موقع نصیب ہو کہ وہاں بھی خدمت انجام دوں، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جس شاہی محل میں بادشاہ رہتا ہے وہی خادم بھی رہا کرتا ہے۔ تو گویا حضرت ربیہ نے خدمت کے صلے میں خدمت کے ذریعے جنت کا وہ مقام مانگا جہاں اللہ کے حبیب آقا بن کر جلوہ رہیں گے، یہ خادم بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہابیوں نے تو اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی کسی بات کا مختار نہیں، یہ تو وہ جانے اللہ ایسے برے عقیدے سے بچائے۔ جب ان کے مقدر میں جنت ہی نہیں تو اب ہم آگے نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا مختار کل ہیں، مالک جنت ہے، اور ان کے ماننے والے جنتی ہیں، ان کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ اگر سرکار کو اختیار نہ ہوتا، دوسرا پہلو دیکھیں کہ جنت دے سکے حضرت ربیہ کو، تو فرماتے ربیہ اور کچھ مانگو، میں جنت نہیں دے سکتا، لیکن نبی کا اختیار اور دریائے کرم کی شان اور وسعت دیکھیے کہ میرے آقا فرماتے اوا غیر ذالک، ربیہ اور بھی کچھ مانگ لو، جنت تو تم نے مانگی وہ تو تمہیں عطا کر دی گئی، اوا غیر ذالک اگر کچھ اور بھی چاہو تو مانگ لو۔ مگر حضرت ربیہ ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تم کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تم کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، مل جائے گر حضور تو سمجھو خدا ملا۔ سرکار جب آپ مل گئے تو اب کیا چاہیے؟ یہ تو اختیار کی بات، لیکن چند لمحوں میں اسی حدیث پاک کی جو شرح کی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشرۃ اللمعات شریف میں فرماتے ہیں کہ از اطلاق سوال کے فرمود سل معلوم شد کہ کار ہما بدست ہمت کرامت اوست، یعنی یہ شیخ محقق کے جملے ہیں کہ میرے آقا کا مطلق یہ ارشاد فرمانا کہ اے ربیہ جو چاہو مانگ لو، یہ دلیل ہے کہ میرے آقا کونین کے مالک و مختار ہے، صرف جنت ہی کے نہیں بلکہ کونین کے مالک و مختار ہیں، دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر چے خواہد وہ ہر کے راہ خواہد باذن پروردگار خود بدہد، میرے آقا جو چاہیں جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن اور عطا سے اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، سرکار اعلی حضرت کا شعر ہے کہ مالک کونین ہیں
گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور پھر یہیں پر یہ شعر بھی پڑھ لیجئے کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ اختیار نبی کی بات آ گئی ہے تو میں نے اسی لیے تھوڑی سی وضاحت کی کہ آج اگر میرے آقا میرے غریب نواز کو ہندوستان کا سلطان بنا کر کے بھیج رہے ہیں تو یہ ان کی شان کریمی ہے، جہاں چاہے گدائے آستہ کو سروری دے دے، جس کو جہاں کا چاہے وہاں کا سلطان بنا دیں، وہاں کا حاکم بنا دیں، وہاں کا بادشاہ بنا دیں۔ یہ اختیار ہے اللہ کے پیارے حبیب کا۔ ایک تھوڑی سی تشریح ہو گئی ہے، ہمارے عقیدے کی بات اور بھی سنور گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو انار دے کر ارشاد فرمایا۔ راویوں کا بیان ہے کہ جب میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے انار پر نظر ڈالی ہے تو دھونے والے اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ راویوں کا بیان ہے کہ انار کے اس پھل میں مدینہ طیبہ سے لے کر اجمیر شریف تک پہنچنے کے جملہ راستے، جملہ مقامات، میدان ہوں، دریا ہوں، پہاڑیاں ہوں، راستے کا ہر خم و پیچ اس میں آپ کو نظر آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ اجمیر مقدس میں جہاں ٹھہرنا تھا شہر اجمیر بھی نظر آ رہا تھا، اجمیر شریف کے گرد و پیش کی پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ میاں آپ کون ہے جو میرے غریب نواز کا راستہ روکتا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے دعائیں دی اور دعا دے کر میرے غریب نواز کو ہندوستان کی جانب روانہ فرما دیا۔ اب میرے غریب نواز ہندوستان کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے۔ مختصر بات میں عرض کر رہا ہوں، روایتوں کے مطابق جو آپ کی سیرت کے تذکرے میں روایتیں ملتی ہیں کہ صرف 40 درویش ہیں، 40 صوفیاء کرام ہیں۔ آپ کا سفر پیدل تھا، کوئی سواری کا معاملہ نہیں۔ علماء نے پھر ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ میرے غریب نواز مدینہ طیبہ سے چل کر پھر بغداد شریف آئے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 21 دن پھر حاضر رہے۔ جو باطنی نعمتیں ملی، جو معاملات ہوئے، اور اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر آپ کے پیر و مرشد نے بطور تبرک کے اپنا مسلح عطا فرمایا تھا، اپنا عصا عطا فرمایا تھا، اور ان تبرکات یا اور بھی چیزیں دے کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹے معین الدین حسن، یہ میرے مشائخ کی امانتیں ہیں جو سلسلہ بسلسلہ ہمارے پاس چلی آ رہی ہیں۔ آج ان امانتوں کو میں تمہیں دے رہا ہوں، ان امانتوں کا حق ادا کرنا، اور جب آخری وقت تمہارا بھی آئے تو جس کو مرد جاننا، یعنی تمہاری راہ کا وہ کامل فرد ہو، اس کو یہ امانتیں عطا کرنا تاکہ ان امانتوں کے تقدس کا وہ حق ادا کرتا رہے۔ یہ تبرکات آپ کے پیر و مرشد نے دیے اور دے کر کے دعائیں دی۔ دعائیں دے کر میرے غریب نواز کو ہندوستان کی جانب روانہ کر دیا۔ اب 1-2 دن کا سفر کا معاملہ تو نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ پیدل سفر تھا، راستے میں قیام، کم و بیش ہندوستان کی سرحد پر اس زمانے میں لاہور شریف کا شہر تھا، اس زمانے میں ہندوستان کی سرحدیں لاہور شریف تک تھی، وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کم و بیش 2 سال کا عرصہ لگ گیا ہوگا۔ راستے میں مختلف مشائخ سے، بزرگوں سے، علماء سے ملاقات کرتے ہوئے میرے غریب نواز سفر فرما رہے ہیں،
اور غالباً جب آپ چلے ہیں بغداد شریف سے تو کسی بزرگ نے یا تو آپ کے پیر و مرشد نے یا کسی دوسرے بزرگ نے یا بروایت سرکار غوثیت مآب نے، زمانہ وہی تھا، یہ بھی آپ کو تاکید کی تھی کہ جب آپ ہندوستان کی سرحد پر پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ کا ایک شیر جلوہ فرما ہے، وہاں حاضری دیں گے، ان سے اجازت لے کر کے اور تب ہندوستان کی سرحدوں میں قدم رکھیں گے۔ اشارہ تھا حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی جانب، چونکہ آپ پہلے کے مشائخ میں ہیں، غالباً آپ کا زمانہ حضرت شیخ شبلی یا اور بزرگوں کا زمانہ ہے، اور اس زمانے سے آپ آ کر کے لاہور میں جلوہ فرما ہے، وہیں پر آپ کا مزار مقدس تھا۔ تو چلتے وقت جس نے بھی یہ وصیت کی ہو، نام ذہن میں محفوظ نہیں ہے، کہ پہلے وہاں حاضری دیں گے اور وہاں سے اجازت لے کر تب ہندوستان کے اندر آگے بڑھیں گے۔ میرے غریب نواز تشریف لے آئے، لاہور شریف پہنچے ہیں، داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضری دی، اور غالباً وہاں پر مزار مقدس کے قریب بیٹھ کر آج بھی آپ کی چلہ گاہ محفوظ ہے۔ دیکھنے والوں نے بتایا وہاں آپ نے ایک چلہ پورا کیا ہے۔ بات چند لمحوں کی ہے، طول دینا مقصد نہیں ہے کہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کا مقام اور درجہ کیا ہے۔ علماء نے ذکر کیا معتمد طریقے پر کہ جب آپ لاہور تشریف لائے، قیام فرمایا، یہاں پر آپ نے ایک مسجد بنائی جس میں آپ نماز ادا فرماتے تھے، تو بھئی کچھ ظاہر علم والے جنہیں اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ داتا گنج بخش کی مسجد کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہے۔ آپ نے بہت سمجھایا، دلائل پیش کیے، لیکن جب کوئی علم کے غرور میں مبتلا ہو جائے تو جلدی وہ نکلنا آسان نہیں۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی دلائل سے یہ نہیں سمجھیں گے، تو اگر ان کی مرضی ہوتی ہے تو کبھی حقائق کو بے نقاب کر کے حقیقت کو سمجھا دیا کرتے ہیں، مگر ان کی وہ کرامت اپنی شہرت کے لیے نہیں ہوتی، اپنے اور معاملات کے لیے نہیں ہوتی، ان کی وہ کرامت محض اظہار حق کے لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کم از کم گمراہیوں سے یا فتنوں سے بچ جائیں اور حقیقت بے نقاب ہو جائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو ایک دن جمعہ کا دن تھا، آپ نے ان تمامی اعتراض کرنے والے علماء کو یا صاحبان علم کو دعوت دی کہ آج جمعہ میری مسجد میں میرے ساتھ پڑھ لیں اور جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جو آپ حکم دیں گے بہر ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تمامی علماء یا صاحبان علم جن کو اعتراض تھا آپ کے معاملے پر، وہ جمع ہو گئے۔ جمعہ کی نماز سرکار داتا گنج بخش لاہوری پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پر آپ ہیں، پیچھے آپ کے علماء بھی صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور جتنا مجمع رہا ہو نمازیوں کا اللہ بہتر جانے، نیت باندھتے وقت ہر فرد یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ داتا گنج بخش کی مسجد میں ہے، لاہور کے اندر ان کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی تحریمہ باندھ لی تو ہر مقتدی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مسجد کی دیواریں نظر نہیں آتی تھی، خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا،
خانے کعبہ شریف بالکل سامنے نظر آ رہا تھا اور پوری نماز داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اسی انداز سے پڑھائی۔ اب جب سلام پھیرا تو وہی لاہور کی سرزمین ہے، وہی آپ کی مسجد کی دیواریں ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے علماء اور ان صاحبان علم سے فرمایا اب میری مسجد کے بارے میں جو اعتراض ہو وہ پیش کریں، تو تمامی علماء نے سر جھکا دیا۔ حضور اب اعتراض کا موقع نہیں ہے، جب لاہور کی سرزمین پر آپ نے کھڑا کر کے ہمیں اور خانے کعبہ کے سامنے نماز پڑھا دی، اب اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو نہیں سکتی۔ میاں اس شان کے بزرگ ہیں حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے غریب نواز نے وہاں 40 دن چلا کیا اور آپ نے مجاہدے میں گزارا۔ اب جو بھی فیض ملا یہ تو فیض دینے والا جانے اور فیض لینے والے میرے غریب نواز جانے۔ اور یہ شعر اصل نام تو آپ کا سید علی حجویری ہے، لیکن گنج بخش کا لقب یہ میرے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہے۔ پہلے اس سے کسی نے آپ کو گنج بخش نہیں کہا تھا، آپ کا نام سید علی حجویری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ گنج بخش کا لقب میرے غریب نواز کی زبان سے۔ اور جب آپ کو فیض ملا ہے تو آپ نے ایک شعر فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ یعنی یہ سید علی حجویری وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی معمولی سی چیز مانگے تو وہ خزانے عطا فرماتے ہیں۔ یہ گنج بخش ہیں، خزانے بانٹنے والے ہیں اور نور خدا کے مظہر ہیں۔ اگر کوئی ان کے پاس ناقص آئے تو اس کی تکمیل کرا دیتے ہیں، اور اگر کامل بھی آئے تو اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو داتا گنج بخش کے مزار شریف کے پاس جہاں غریب نواز نے چلہ کیا ہے، آج چلہ گاہ کی جگہ محفوظ ہے اور یہ شعر وہاں دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ تو گنج بخش کا لقب میرے غریب نواز کی زبان سے چلہ پورا ہوا۔ آخری طور پر بات عرض کر دوں کہ چلہ پورا ہونے کے بعد جب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان میں آگے بڑھنے کی اجازت چاہی تو جواب ملنے میں کچھ تاخیر ہوئی، کچھ دیر ہوئی۔ میرے غریب نواز رونے لگے، شاید میری حاضری قبول نہیں ہے، جبھی جواب نہیں آ رہا ہے، یا میرا یہاں پر رہنا قبول نہیں ہوا۔ یعنی خیالات جو آئے آنسوؤں کا جاری ہونا تھا کہ سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ روحانیت جلوہ فرما ہوئی اور کہا شاہزادے معین الدین حسن یہ گمان نہ کرو کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، حاضری تو یقیناً قبول ہے، تم میرے محبوب ہو، منظور نظر ہو۔ جواب میں تاخیر کا صرف یہ مقصد تھا کہ چونکہ تمہارا قرآن مجید پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو تو تمہارا تلاوت کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں نے جواب دینے میں تاخیر اسی لیے کی کہ شاید کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، تم تلاوت کرتے رہو اور میں سنتا رہوں کہ میری روح کو سکون ملتا رہے گا۔ لیکن جب تمہارا ارادہ ہندوستان میں آگے بڑھنے کا ہے اور اللہ کے حبیب نے وہاں کی تاجداری عطا فرما دی ہے تو میری طرف سے بھی اس کی تصدیق و اجازت ہے، ہندوستان میں آگے بڑھو، رب تعالیٰ تمہیں کامیاب و بامراد فرمائے گا۔ میاں اجازت مل گئی اور اب میرے غریب نواز
لاہور شریف سے ہندوستان کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی لشکر ہے, 40 صوفیاء کرام ساتھ میں ہیں جن کو لے کر میرے غریب نواز پیدل سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل عرض کروں گا. اب 2-4 منٹ کا وقت لے کر 1-2 مسئلے اس مہینے کے متعلق عرض کر دوں. درود پاک پڑھ لیں. یہ بقرہ عید کا مہینہ ہے, ذہن کو حاضر رکھ لیں. طول نہیں دوں گا گفتگو کو چونکہ میں بھی تھک چکا ہوں اپنی صحت کے باعث. اسے عربی زبان میں ذو الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں. تو اس مہینے کے فضائل تو حدیث شریف کے اندر بہت بیان کیے گئے ہیں. صاحب انیس الواعظین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جو فضائل نقل فرمائے ان میں سے ایک روایت تو حدیث پاک کی یہ ہے کہ آج یہ ترویہ کی رات ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں, کل بقرہ عید کی 8 تاریخ ہوگی. بقرہ عید کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں. بقرعید کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں. 9 تاریخ کو عرفہ کا دن اور حج کا دن کہتے ہیں, اور 9 سے لے کر کے اور 13 تاریخ تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. میں نے ایک فرق بتا دیا. تو ہر دن کے الگ الگ فضائل ہیں, الگ الگ معاملات ہیں, اور 10, 11, 12 یہ یوم النحر کہلاتے ہیں, یعنی قربانی کے دن ہیں. میں نے الگ الگ تو یوم النحر کے فضائل الگ ہیں, یا ایام تشریق کے الگ ہیں, یوم عرفہ کے فضائل الگ ہیں, اور یوم ترویہ کے فضائل الگ ہیں, اور پھر بقرہ عید کے پورے مہینے کے فضائل الگ ہیں. وہ بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے. علماء کے قریب بیٹھے ان سے معلومات کریں. تو چونکہ کل بقرعید کی 8 تاریخ ہوگی اور آج اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں اور آج یہ شب ترویہ ہے, تو اس کے متعلق صاحب انیس الواعظین نے ایک حدیث شریف تو یہ نقل کی کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت آج کی رات میں بیدار رہ کر کے خلوص اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, رات چاہے نوافل پڑھنے میں گزارے, تلاوت میں گزارے, کلمہ و درود پڑھنے میں گزارے, کسی بہانے وہ رب کی یاد میں یہ رات گزار دے, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مومن مرد عورت کے لیے جنت لازم ہو جائے گی. بھئی اللہ جس کو توفیق دے. اور اسی کے بعد دوسری حدیث پاک یہ نقل کی اور ایک نفل نماز کا تذکرہ کیا کہ ترویہ کی رات میں 16 رکعت نماز نفل پڑھے. بھئی چاہے 2-2 کی نیت سے, چاہے 4-4 کی نیت سے, جیسا اس کے لیے سہولت ہو. اور اس نفل نماز کا طریقہ یہ بتایا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے, اور 16 رکعت اس طرح پوری کر کے خلوص سے دعا مانگے. اگر واقعی اس نے عقیدت و اخلاص سے یہ نفل نماز پڑھی تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس نماز کی ہر رکعت پر پڑھنے والے کو ایک شہید کا ثواب ملے گا. ہر سورہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک جنتی محل عطا فرمائے گا, اور ہر 16 رکعت کی عبادت کے بدلے اسے 16,000 سال نفلی عبادت کا ثواب عطا ہوگا. یہ نفلی ثواب ہے, مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ رات میں یہ 16 رکعت نماز نفل پڑھے اور دن میں روزہ رکھے. اگر اس کی یہ عبادت رب نے قبول فرما لی تو اس کا کرم بے انتہا عبادت کرنے والے کو نواز دے گا, اور یہ عنایتیں اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے.
تو میں نے صرف 2 باتیں فضائل کی عرض کر دی ہیں. کل انشاءاللہ تعالی یوم عرفہ اور یوم النحر وغیرہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے درود و سلام کا نذر